محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نبی کے تعلق سے، درود شریف کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ایک حکم ہے اللہ کا اور ایک خبر ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی خبر بھی سنا رہے ہیں کہ سن لو، جان لو سب لوگ کہ اللہ بھی نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اللہ کے نبی پر نازل ہو رہی ہیں، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نزول رحمت کی ہر وقت اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ خبر ہے اللہ کا، اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ میرا حکم ہے ایمان والوں کے لیے کہ تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی بھی درود، اکثر و بیشتر درود میں سلام بھی آ جاتا ہے۔ سب سے چھوٹی جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم جو لفظ ہے یہ سلام کے لیے ہے، اور اس کے شروع کا جو حصہ ہے وہ درود پر ہے۔ یعنی ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود بھی ہو جاتا ہے، سلام بھی ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت حاصل ہے، ورنہ انسانی تاریخ میں کسی کو بھی، چاہے پیغمبر ہو، رسول ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے تعلق سے اتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ یصلون فرمایا کہ آخری نبی، محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر ہماری رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کسی پیغمبر کے تعلق سے، کسی پیغمبر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا ہے۔ یہ محبوب نبی کی خصوصیت ہے، یہ امتیاز ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور پیغمبر اور امتوں کے سے بالکل جدا ہے، بالکل مختلف ہے۔ 3 ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کو ان کی امت کے بدبختوں نے، بدنصیبوں نے قتل کر دیا۔ پیغمبر جب انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، نہ صرف ان کو پریشان کیا بلکہ ان کے ماننے والوں کو بھی پریشان کیا، ان کو اور ان کے ماننے والوں کو خطرناک طریقے سے اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے یا حسرتاً علی العباد فرمایا کہ حسرت ہے، تعجب ہے بندوں پر کہ کوئی اگر حق کا اعلان کرتا ہے، کوئی سچ بات بولتا ہے، کوئی میرے طرف بلاتا ہے، میری دعوت دیتا ہے، تو میرے بندے کچھ ایسے نکل آتے ہیں کہ مخالفت کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کی قوم نے، جس کے
جس کی امت نے اس پیغمبر کا مذاق نہ اڑایا ہو. پیغمبر آتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. حبیب نجار ایک پیغمبر کی صرف مدد کرنے والے ایک شخص گزرے ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے. حبیب نجار کارپینٹر تھے کوئی، وہ انہوں نے صرف ایک پیغمبر کی حمایت کی تھی، ایک نبی کے جو ہے مدد کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں، ہم نبی کی مدد کریں گے. صرف اسی بنیاد پر لوگوں نے حبیب نجار کو پکڑ کر کے اور میدان میں لے جا کر کے سرے عام سنسار کر دیا، پتھر سے مار مار کر کے تباہ ہلاک کر دیا، شہید کر دیا. پہلے پیغمبر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا مختلف رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایسے کچھ تبدیلیاں، کچھ ایسے انقلابات، کچھ ایسا بدلاؤ آیا جس سے انسانی تاریخ میں شمار کیا جانے لگا کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. زمینی طور پر بھی، آسمانی طور پر بھی بہت بڑے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوئے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ایسے کچھ واقعات آئے کہ دنیا کے لوگوں نے ان واقعات کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ بہت بڑا بدلاؤ ہو رہا ہے. جیسے کہ قیصر جو سلطنت تھی، وہاں کے جو محل میں 14 بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے تھے، وہ 14 کے 14 گنبد مضبوط بنے ہوئے گنبد تھے، لیکن اللہ کے نبی کی جیسے ہی دنیا میں تشریف آوری ہوئی وہ گنبد گر جاتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، 14 گنبد گر جاتے ہیں. لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، کچھ ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور پھر بعد والوں نے مشاہدہ کیا، اندازہ لگایا کہ یہ 14 حکومتیں ایک کے بعد دیگرے حکومت بنتی رہی، گرتی رہی، ختم ہوتی رہی. اس کے بعد پھر وہاں محبوب نبی کا علم بلند ہوا، آخری نبی کا کلمہ وہاں بلند ہوا. ایران فارس میں 1000 سال سے ایک چراغ جل رہا تھا. وہ لوگ چراغ جلا رہے تھے کیونکہ وہ لوگ آگ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. تو برابر تیل ڈالتے تھے اور وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، برابر اس آگ کو جلاتے رہتے تھے. اس کے لیے بہت بڑا عملہ ورکروں کا تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے. 1000 سال سے وہ آگ بجھنے نہیں پائی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جیسے ہی تشریف آوری ہوئی، وہ ایران کا 1000 سے جلتا ہوا چراغ بجھ گیا. یہ اشارہ ہے کہ اب چاہے کوئی آگ کی پوجا کرے، کسی اور کی عبادت کرے، پرستش کرے، لیکن وہ وقت اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے. اب صرف پوری دنیا میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کا بول بالا ہوگا. لات، منات، عزا، حبل جو بڑے بڑے بت تھے مکہ المکرمہ میں، بہت بڑے بڑے بت مانے جاتے تھے، وہ سارے بت گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جیسے ہی تشریف آوری ہوتی ہے، ستارے آسمان میں لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لوگوں نے دیکھا، ان چیزوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا. یہ کوئی ایسی باطنی یا ایسی کوئی کرامت اور معجزہ نہیں تھا جس کا لوگ مشاہدہ، بلکہ یہ عمومی طور پر لوگوں نے ان کا مشاہدہ کیا کہ آسمان میں رات میں دیکھتے ہیں کہ ستارے جھکے جا رہے ہیں. اس قدر ستارے جھکے جا رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ کیا ہو گیا، آج کی رات میں یہ ستارے کیا زمین پر گر جائیں گے. بتایا گیا بتانے والوں نے کہ یہ ستارے جو جھک رہے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کو محمد کے قدموں میں جھکنا پڑے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے. پہلا وقت نہیں ہے کہ پیغمبروں کو قتل کر دیا جاتا تھا، پیغمبر کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، ان کے دین کو بدل دیا جاتا تھا، ان کے مذہب کو ختم کر دیا جاتا تھا، ان کے مذہب اور ان کے خود کے ارشادات
اور ان کے جو فرمودات ہوتے تھے، ان کی جو نصیحتیں ہوتی تھیں، ان کے جو واعظ ہوتے تھے، ان سب کو رد و بدل کر کے تحریف کر کے ان کو ختم ہی کر دیا جاتا تھا. وہ وقت ختم ہو گیا. یہ آسمانی فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ بہت زبردست اللہ آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہوا. آسمانی طور پر بھی ایسے کچھ واقعات قرآن کی روشنی میں ملتے ہیں جس سے لوگوں نے اندازہ، بلکہ انسانوں نے نہیں، جناتوں نے بھی اندازہ لگایا کہ ماحول بدل چکا ہے. سورہ جن پڑھیں، سورہ جن میں پہلی ہی آیت میں جناتوں کا واقعہ بیان کیا گیا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہوتا یہ تھا کہ پہلے جنات اور شیاطین اوپر چڑھ جاتے تھے، آسمانوں تک جاتے تھے اور وہاں سے کچھ خبریں سن لیا کرتے تھے فرشتوں کے ذریعے. کیونکہ قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آسمان برجوں والا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. اب آسمان میں جو برج ہیں اس کی حقیقت تو بہتر اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے میٹنگ پوسٹ، کوئی میٹنگ ہال ہو، اور ایک نہیں بہت میٹنگ ہال آسمان میں ہے، اور الگ الگ فرشتوں کی الگ الگ ایریا ہے. ہر فرشتوں کا ایک ڈپارٹ ہے، ہر فرشتوں کا ایک پاور ہے. سب سے زیادہ پاور رکھنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو جن کو رئیس الملائکہ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے وہ سربراہ ہیں، ہیڈ ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے وہاں سے اترتے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں، وہیں تک وہ رہتے ہیں، یہاں تک نہیں وہ فرشتے آتے ہیں. پھر وہ فرشتے وہاں میٹنگ ہال میں وہاں سے اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کا فیصلہ وہاں سب کے سامنے رکھا جاتا ہے. وہ فرشتے ان کا جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا جو کام ہوتا ہے، وہ دوسرے فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے. وہ دوسرے فرشتے پھر تیسرے فرشتوں کو، جو جیسا جس کام کے لیے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، وہی کام وہ فرشتے انجام دیتے ہیں. کوئی دوسرا فرشتہ اس کام کو نہیں کر سکتا ہے. تو اس طرح سے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ برجوں والا ہے. آسمان میں بہت برج ہیں، بہت جگہ میٹنگ ہال ہے فرشتوں کا. تو وہاں سے اللہ کے فیصلے اترتے ہیں، پھر وہاں سے زمین پہ آتے ہیں. تو وہاں سے کچھ جو شیاطین اوپر چڑھ جایا کرتے تھے اور کچھ خبریں سن لیا کرتے تھے، پھر نیچے آ کر کے اور ملا کر کے بڑھا چڑھا کر کے کاہنوں کو، جن کے پرست ہوتے ہیں، جو شیاطین کے پجاری ہوتے ہیں، شیطان پرست ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. اور وہ کاہن، وہ شیطان کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے، وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہے وہ ہے. تو لوگ کہتے تھے ان کو بہت جانکاری ہے، بہت علم ہے. لیکن جب وہ لوگ جانے لگے تو ان کو مارا جانے لگا. آگ کے برج سے لکھا ہے کہ آگ کے ذریعے سے ان کو بھسم کیا جانے لگا، جلایا جانے لگا. فرشتے ایک طرف سے سارے شیاطین کو مار رہے ہیں، جو آسمان میں شیطان پہنچ رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے، وہاں جانے ہی نہیں دیا جا رہا ہے. تو شیاطین کو لگا کہ کچھ ماحول میں چینجنگ ہے، پہلے نہیں مارا جاتا تھا، اب تو ہمیں قریب وہاں نہیں پھٹکنے دیا جاتا ہے. تو پتہ کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے ہوا کیا ہے آخر، کیوں ہمیں مارا جاتا ہے، ہمیں کیوں وہاں سے بھگایا جاتا ہے. تو بڑے بڑے جو ہے ان کے وفد بنے اور پورے دنیا کے اندر پھیل گئے سب پتہ کرنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے، دنیا کے اندر ضرور کچھ ہوا ہے. تو ایک جماعت جناتوں کی گزر رہی تھی وادی نخلا سے، اور ہمارے محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے. وادی نخلا میں رات کے وقت تہجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب قرآن کی آیتوں کو جناتوں نے سنا، گزرتے ہوئے جناتوں نے سنا، تو ان کو بڑا عجیب و غریب لگا کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی زبان ہے، یہ کیسی باتیں ہیں، یہ تو بہت عجیب و غریب باتیں ہیں. قرآن کی آیتوں کو جب انہوں نے سنا تو وہ بہت متاثر ہوئی. اور پھر لکھا ہے کہ وہ سب کے سب جناتوں کا جو پورا وفد تھا
उस वक्त में जितने भी लोग थे वो सारे जिन्नात मुसलमान हो गए, कलमा पढ़। इसी को कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नफरुन मिनल जिन्नी फकालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। ये आसमानी तब्दीली, आसमानी बदलाव, जमीनी बदलाव, इसी की तरफ इशारा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो खुसूसियत दी गई, जो वो इम्तियाज दिया गया कि किसी पैगंबर और किसी पैगंबर के मानने वालों को नहीं दिया गया, कि फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह भी भेजते हैं दरूद, अल्लाह के फरिश्ते भी नबी पर दरूद भेज रहे हैं। किसी पैगंबर का एक आध कुछ महफूज है तो महफूज है, लेकिन इधर अपने महबूब नबी के ताल्लुक से हम देखें, आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक एक चीज महफूज है, रिकॉर्ड है। इस उम्मत के अफराद ने अपने नबी के एक एक अदाओं को महफूज किया हुआ है। सिर्फ हालात जिंदगी ही क्यों नहीं, बल्कि अल्फाज जिंदगी को भी, कैफियात जिंदगी को भी, मामूलात जिंदगी को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस उम्मत ने महफूज किया, रिकॉर्ड किया है। क्या कैफियत होती थी, चेहरा कैसा होता था, क्या अल्फाज अदा करते थे, एक एक लफ्ज आका महबूब का ज़बान मुबारक से निकला हुआ एक एक वर्ड इस उम्मत ने महफूज किया हुआ है। तस्नीफ व तालीफ के जरिए से, सीना बसीना के जरिए से, अपने हिफ्ज के जरिए से, याददाश्त के जरिए से, कुरान तो महफूज है ही है पूरा, कुरान में कुछ नहीं कोई कर सकता है। इसी तरह जो कुरान की तशरीह है वो हदीस है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। ये कुरान का तर्जमा है अल्लाह के नबी की जिंदगी। अल्लाह के नबी की जिंदगी कुरान की तशरीह है। तो कुरान जैसे महफूज है, ऐसे कुरान की तशरीह भी महफूज है। हदीसों को कोई कुछ नहीं कर सकता है, अल्लाह के नबी की जिंदगी को कोई कुछ नहीं बदल सकता है। दुनिया चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, बल्कि दुनिया इसी ताल्लुक से तो परेशान है। हम सब चैनल वगैरह सुन लेते हैं और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं कि तो इस्लाम मिट जाएगा, क्या होगा इस्लाम का, कुरान का क्या होगा, हमारे नबी की जिंदगी का कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा। ऐसे नहीं कह रहे, मुताले की रोशनी में इस बात को हम कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं इस्लाम का कर सकता है। हम मुसलमान अगर सच्चे दिल से अगर हम इस्लाम के पैरोकार ने, हमारा तो कुछ बिगड़ सकता है, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ सकता। इस्लाम की हिफाजत करने वाले अल्लाह तबारक व तआला है। एक बहुत बड़े मंत्री हैं यहाँ हिंदुस्तान के, नाम लेना मुनासिब नहीं, वो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ है। किसी ने पूछा तन्हाई में कि ऐसा है कि आप जो है, आपको अच्छा लाइफ जिंदगी है, सब कुछ है, आप भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, रह सह रहे हैं, खा पी रहे हैं, आप जो है आए दिन क्यों मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, क्या परेशानी है आपको आखिर? उन्होंने कहा ऐसा है कि अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो हमारे धर्म को इस्लाम धर्म खा जाएगा। देखिए उन लोगों की सोच जो है कितनी दूर तक है कि अगर हम इतनी भी कुछ नहीं करेंगे, इतने अपने लोगों को इतना भी एक्टिव नहीं करेंगे, इतना भी उभारेंगे नहीं, जज्बा नहीं दिलाएंगे, तो इस्लाम जो धर्म है ये सारे धर्मों को खा जाएगा। उसके अलावा हमसे ज्यादा वो लोग डरे हुए, उनको ज्यादा तशवीश है। या आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है और अल्लाह की तरफ से उनको खुसूसियत दी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह भी रहमत नाजिल फरमा रहे हैं महबूब नबी पर, और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो भी नुज़ुल रहमत की दुआ कर रहे हैं। यानी अल्लाह भी दरूद पर भेज रहे हैं, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो भी दरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालों, मेरा हुक्म है कि तुम भी महबूब नबी पर दरूद भेजो, सलाम भेजो। ये अल्लाह का हुक्म है, दरूद का भेजना, सलाम का पढ़ना, सलाम का भेजना अल्लाह के मुक़द्दस, अल्लाह के नबी की बारगाह में, यह अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए एक रिवायत में है कि तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, कि मेरा तज़किरा हो, मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। यह हदीस जिब्राइल और मशहूर हदीस है, मशहूर रिवायत है
کہ میرا تذکرہ ہو, میرا ذکر کیا جائے, یعنی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو اور اللہ کے نبی کا نام لیا جائے, اور کوئی امتی تڑپ کر کے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں درود نہ پڑھے, وہ تباہ ہو جائے, اس کے لیے تباہی ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے, درود پڑھنے کا فائدہ فضیلت میں سے ہے کہ اگر کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ کے طرف سے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 رحمتیں اللہ کی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی قربت کے جو درجات ہیں وہ 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں. ایک بار کوئی اگر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, خضوع کے ساتھ, آداب و احترام کے ساتھ ایک بار اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی درود پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے, تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے نکالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا نکالو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اور جو ہے اس میں سے جو ہے درود کو بڑھا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو. انہوں نے فرمایا بھائی اتنا میں پڑھوں گا درود, یعنی جو میں ہماری جو پرسنل جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سے زیادہ درود پڑھوں گا آپ کے بارگاہ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بڑھا دو, یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کے لیے کہتے رہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب ہم مکمل آپ کے پر درود ہی پڑھتا رہوں گا, یعنی جو نفلی عبادتیں ہیں, جو نوافل ہیں, جو ذکر و اذکار ہیں, جو وظائف ہیں, جو دعائیں ہیں, ان سب کو چھوڑ کر کے صرف آپ کے مقدس بارگاہ میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں 2 فائدہ ہوگا. اگر صرف درود ہی پڑھتے رہو گے تو 2 فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر سے جو تمہاری زندگی میں جو رنج ہے, جو غم ہے, جو مصیبت ہے, جو پریشانی ہے, جو ہر طرح کی طرف سے جو ہے آزمائشیں ہیں, وہ غم و مصیبتیں, وہ تمام طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے. درود پڑھتے رہو گے تمہارے گناہ معاف کیے جاتے رہیں گے. بہت بڑا یہ 2 فائدہ ہے. کوئی دعا روایت میں ہے کہ ہماری عرش تک پہنچتی نہیں ہے جب تک کہ ہم درود شروع اور آخر میں نہ لگا دیں. شروع میں درود شریف پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں, اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھیں. وہی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ تک پہنچتی ہے. اگر درود نہ لگائے جائے شروع اور آخر میں تو وہ دعا بھی عرش تک نہیں پہنچتی ہے. یہ اہمیت ہے, یہ فضیلت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے درود کا پڑھنا محبوب نبی کی بارگاہ میں. اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے معمولات میں صبح شام دوپہر جب وقت ملے زبان کو جہاں تمام طرح کی لغویات, تمام طرح کے خرافات, تمام طرح کے بکواس میں اپنی زبان کو چلاتے رہتے ہیں, وہاں درود میں اپنی زبان کو تر رکھیں. اپنے زبان سے زیادہ درود شریف کا ورد رکھیں, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اس کا فائدہ ہم سب محسوس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی